روم کی تاریخ ایک نیا موڑ لے چکی تھی۔ فلسفی بادشاہ مارکس اورلیوس کے بعد تخت پر اس کا بیٹا کیموڈوس بیٹھا۔ 180 عیسوی میں جب اس نے حکومت سنبھالی تو رومی عوام کو امید تھی کہ باپ کی طرح یہ بھی انصاف پسند اور دانشمند ہوگا، مگر جلد ہی سب کی امیدیں ٹوٹ گئیں۔ کموڈس ایک خود پسند، ضدی اور جنونی بادشاہ بن گیا۔ وہ دن رات عیاشیوں میں گم رہتا اور اپنے آپ کو خدا سمجھتا۔ اس نے خود کو ہیرکلز ریبورن یعنی دوبارہ جنما ہوا ہیرو کہنا شروع کر دیا۔ کولوزیم میں وہ قیدیوں اور جانوروں سے لڑتا تاکہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کر سکے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، کموڈس کا غرور بڑھتا گیا۔ اس نے سلطنت کے تمام فیصلے اکیلے کرنے شروع کر دیے۔ جو بھی اس کی تعریف نہ کرتا وہ مار دیا جاتا۔ اس کے ارد گرد صرف چاپلوس رہ گئے۔ عوام بھوک اور ظلم سے تنگ آ گئے۔ دربار میں خوف کا راج تھا۔ اس کی ماں فوسٹینا اور اس کی محبوبہ مارسیا اس کے بگڑتے مزاج سے پریشان تھیں۔ مارسیا اصل میں ایک ذہین اور نرم دل عورت تھی جو کموڈس سے سچے دل سے محبت کرتی تھی، مگر ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ دیکھ رہی تھی کہ کموڈس اپنے ہی لوگوں کو تباہ کر رہا ہے۔ ایک دن مارسیا کو پتا چلا کہ کموڈس نے قتل کی ایک فہرست تیار کی ہے۔ اس فہرست میں دربار کے کئی اہم لوگ شامل تھے، حتیٰ کہ مارسیا کا نام بھی اس میں لکھا گیا تھا۔ وہ صدمے میں آ گئی۔ اس نے سوچا کہ جس شخص کے لیے اس نے سب کچھ قربان کیا وہ اسی کی موت کا حکم دے چکا ہے۔ خوف اور دکھ کے ملے جلے جذبات نے اس کے دل کو بدل دیا۔ اس نے سمجھ لیا کہ اگر کموڈس زندہ رہا تو نہ صرف وہ خود بلکہ پورا روم تباہ ہو جائے گا۔ اسی احساس کے ساتھ اس نے درباریوں اور غلام نارسسس کے ساتھ مل کر ایک خفیہ منصوبہ بنایا۔ 31 دسمبر 1962 عیسوی کی رات جب کموڈس نہا رہا تھا، مارسیا نے اس کے لیے شراب میں زہر ملایا، مگر وہ زہر اثر نہ کر سکا۔ جیسے ہی کموڈس کمزور حالت میں پانی میں بیٹھا، غلام نارسسس پیچھے سے آیا۔ اس نے کموڈس کی گردن کے گرد تار لپیٹی اور زور سے کھینچ دیا۔ کموڈس کی سانس رک گئی اور وہ وہیں مر گیا۔ مارسیا خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے ایک ظالم بادشاہ کو ختم کیا مگر ایک محبوب کو کھو دیا۔ کموڈس کی موت کے بعد سینیٹ نے اعلان کیا کہ اس کا نام مٹا دیا جائے۔ اس کے مجسمے گرائے گئے، سکے پگھلا دیے گئے اور اس کی یاد ماضی کی دھول میں دفن کر دی گئی۔ وہ بادشاہ جو خود کو خدا سمجھتا تھا، آخرکار اپنے ہی محل کے اندر مارا گیا۔ یہ کہانی ہے کموڈس کی، ایک بادشاہ جس کے پاس طاقت تو تھی مگر عقل نہیں، اور ایک عورت کی جس نے محبت کے باوجود انصاف کا راستہ چنا۔ مارسیا جانتی تھی کہ بعض اوقات کسی ایک شخص کی موت ہزاروں کی زندگی بچا سکتی ہے۔ یہی تاریخ کا سب سے بڑا سبق ہے۔ ٹو بی لائٹ کرونیکلز ایپیسوڈ 18 کموڈس، جنونی شہزادہ، جہاں ہنسی بھی ہے اور عقل بھی۔